کمال آنے والوں کا یہ ہے کہ اجتماع سے زندگی ہماری بدل جائے. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، صرف بات سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر بات سننے کے لیے آئے ہیں تو نہیں بدلیں گے، بدلنے کے لیے آئے ہیں تو بدل جائیں گے، چاہے بات کرنے والا کوئی بھی ہو. اس لیے اعمال کی مشغولی اصل ہے، ایک مشق ہے، ایک عملی مشق ہے، ایک ماحول ہے. اس ماحول کو لے کر اپنے گھروں کو جانا ہے. یہ ماحول اپنے گھروں میں قائم ہو، یہ ماحول اپنی مسجدوں میں قائم ہو. یہ ماحول کو لے کر جائیں، اپنے ماحول کو بدلیں، یہ ماحول وہاں زندہ کریں. اس کے لیے بلایا جاتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے. اگر جمع ہو کر بکھرنا نہ ہوا تو ہمارا جمع ہونا نہ ہوا. ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے، اگر جمع ہو کر نہ بکھر گئے تو ہمارا جمع ہونا کارآمد نہ رہا. جیسے ہمارے ہاں مذاکرہ، ہر مذاکرے کے بعد تشکیل ہے. جس مذاکرے کے بعد تشکیل نہیں ہے وہ ہمارا مذاکرہ نہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں معاشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے ہوگا. عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے ہوگا. کیا پتہ یہ اجتماع عمومی ہدایت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جائے. کیا پتہ اللہ بنیاد ڈال دیں، ہمارے والوں کو اس میں شامل کر لیں اور عمومی ہدایت کے حصے میں ہمارا بھی حصہ آ جائے. کیا پتہ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آنے والوں کے لیے فیصلہ کر دے. جو بدر میں آئے تھے اللہ نے فیصلہ کر دیا. بدر یہ اسلام کا، مسلمانوں کا پہلا اجتماع ہے. بدر میں آئے تھے لیکن واپسی پر خوشخبری لے کر جا رہے ہیں. جو بدر میں شریک ہو گیا اللہ نے اس کی اگلی اور پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا. وہ جو چاہے کریں، جو چاہیں کریں. جو بدر میں نہیں آ سکے حدیبیہ میں آئے، جو بدر میں نہیں آ سکے حدیبیہ میں آئے، اور جو حدیبیہ میں نہیں آ سکے فتح مکہ میں آئے. یہ سارے اجتماعات ہیں. حدیبیہ، خندق، خیبر، احد، یہ سب کے سب اجتماعات ہیں. تو جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے فتح مکہ کے بعد آئے، انہیں اسی بات کا غم تھا، افسوس تھا کہ بدر میں تو ہم زمانے جہالت میں تھے، بہت دور تھے، حدیبیہ قریب تھا. کاش حدیبیہ میں شریک ہو گئے ہوتے، کیونکہ حدیبیہ میں بھی اعلان ہو رہا تھا. نبی جی اعلان کر دیجئے. آپ نے اعلان کیا اے اہل حدیبیہ. جو اعلان بدر میں ہوا اے اہل بدر، وہ اعلان اہل حدیبیہ سے کیسا؟ اے اہل حدیبیہ کان کھول کر سن لو، جو حدیبیہ میں شریک ہو گئے اللہ نے آسمان میں مغفرت کا اعلان کر دیا. مغفرت ہو گئی. کیا بعید ہے اس ذات سے جو دینے کے لیے انتظار میں ہے. بڑا کریم ہے، کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، داتاؤں کا داتا ہے. دینے پر خوش ہوتا ہے، دینے کے انتظار میں بیٹھا ہے. اعلان ہو جائے اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے. آسمان میں اس زمانے میں اعلان کو لے کر آنے والے تھے، اس زمانے میں اعلان لے کر آنے والے نہیں. کیا اعلان، کیا بعید ہے اعلان ہو جائے. جو پربھنی کے اجتماع میں شریک ہو گیا اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. اس لیے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ہم خود نہیں آتے، لائے جاتے ہیں. جس کو لایا جاتا ہے اس کو کچھ دینے کے لیے، جس کو اپنے گھر بلاتے ہیں. جو صبح جو کسی وقت اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ اس کے میزبان ہیں. میزبان کے ذمہ ہے مہمان کا اکرام کرے. اللہ میزبان ہے. وہ تو مجبوری کی وجہ سے ہم مسجد سے باہر نکلے، ورنہ اصل تو مسجد ہے، مسجد کا بدل نہیں ہے. لیکن اس اجتماع گاہ کو، اس سرزمین کو مسجد یقین کریں. جو فرشتوں کا نزول مسجدوں پر ہوتا ہے، وہ فرشتوں کا نزول اجتماع پر ہوتا ہے. دو مواقع ہیں، ایک غزوات یعنی اجتماع، اور دوسرے تعلیم کے حلقوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ فرشتے اس پر کا نزول ہوا ہے، فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اور آباد اجتماع میں عرب کہنے لگے کہ ہم نے ان آنکھوں سے آسمان سے زمین پر اللہ کے نور کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان آنکھوں سے
آسمان سے زمین پر اللہ کے نور کو اترتے ہوئے دیکھا. عرب کہنے لگے اجتماع تھوڑی تھا، یہ اجتماع تھوڑی تھا، یہ تو انسانیت کا ایک بڑا سیلاب تھا. انسانیت کا بڑا سیلاب تھا. جو اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے کسی بدگمانی کی وجہ سے، کہنے لگے وہاں کے ذمہ دار آج تک پچھتا رہے ہیں. آج تک کاش ہم بھی اورنگ آباد اجتماع کا حصہ بنے. جو نہیں آ سکے، ملکوں سے نہیں آ سکے، آج تک پچھتا رہے. ایک ذمہ دار نظام الدین سے کہنے لگے ہمارا کسی وجہ سے آنا نہ ہوا، ہمیں نظام الدین کے تقاضے پر جانا ہوا، لیکن ہمیں آج تک افسوس ہے کاش ہم بھی اورنگ آباد میں شریک ہو گئے. لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم اورنگ آباد جانے کو تیار ہیں. ایک اجتماع ہوا ہے تو پچھتاوا تو اس وقت ہوگا جیسے مکہ والوں کا پچھتاوا تو فتح مکہ کے بعد ہوا. مکہ والوں کو پچھتاوا تو فتح مکہ کے بعد ہوا کہ کاش ہم حدیبیہ کے حصے دار ہو گئے ہوتے، حدیبیہ میں پہنچ گئے ہوتے. ظاہری اعتبار سے لگ رہا تھا حدیبیہ والے واپس جا رہے ہیں، ڈر کے جا رہے ہیں، ڈر کے جا رہے ہیں، جھک کر جا رہے ہیں. لیکن واپسی پر اعلان یہ ہو رہا ہے، واپسی پر اعلان ہو رہا ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ نے کھلی فتح دے دیا ہے. اعلان تو اللہ اکبر. لوگ حال کو دیکھ کر چلتے ہیں، حالانکہ دائی کی نگاہ حال پہ نہیں ہوتی، دائی کی نگاہ تو انتہا پر ہوتی ہے، اور دائی کی نگاہ تو نتائج پر ہوتی. نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ خندق کا موقع ہے، پریشان حال ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، پیروں میں چپل نہیں، جسم پر سواری، جسم پر کپڑے نہیں، ٹھنڈک کا مہینہ ہے، کوئی لباس، کوئی ٹھنڈک کے سامان نہیں جس سے ٹھنڈک کو روکا جائے. بیوی کی چادر لے کر، چھوٹی سی چادر لے کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں، زمین سے چمٹ کر ٹھنڈک سے بچنے کے لیے زمین سے چمٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھاوڑا چلایا ہے، کدال چلایا ہے، جیسے آپ نے پہاڑ پر پتھر کو توڑا ہے، جیسے وہاں سے شعاع، جیسے وہاں سے کرن اٹھی ہے، آپ نے خوشخبری دی مدین فتح ہو گیا. دوسرا مارا آپ نے خوشخبری دی فارس فتح ہو گیا. لیکن جو شک والے تھے وہ تو شک کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ کون سی فتح ہے؟ فتح حدیبیہ میں شک کرنے والے یہ شک کے اندر مبتلا، یہ کون سی فتح ہے؟ واپسی ہو رہی ہے، چپ کر جا رہے ہیں، دب کر جا رہے ہیں، انہیں ہم اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں کرے. ہماری فتح ہو گئی، کون سی فتح ہے؟ یہ فتح تو معلوم ہوئی اس دن جس دن مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئی. یہ ہے کہ دائی کی نگاہ انتہا پر ہوتی ہے، دائی کی نگاہ نتیجے پر ہوتی ہے. دائی حال کو دیکھ کر نہیں چلتا. جو حال کو دیکھ کر چلے گا وہ دائی نہیں ہو سکتا، اور جو حال سے متاثر ہوگا وہ دائی نہیں ہو سکتا. دائی تو حال کا انتظار میں ہے. صحابہ کرام اس راستے کے حالات کو، اس راستے کی ناگواریوں کے ایسے انتظار میں رہتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ایک آدمی رات گزار رہا ہے صبح کو سورج کے نکلنے کے انتظار میں. صحابہ کرام اس راستے کی ناگواریوں کو، اس راستے کے حالات کو اللہ سے ایسے مانگا کرتے تھے جیسے اس زمانے میں ایک آدمی اپنے مریض کی شفا اللہ سے مانگتا ہے. صحابہ حالات کے منتظر تھے، انہیں یقین تھا جب تک حال نہیں آئے گا، جب تک ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی، اللہ کی مدد نہیں آئے. صحابہ کرام خود فرماتے ہم نے اللہ کی مدد کو ہر ناگواری کے پیچھے پایا. اس لیے آنے والے بڑے مبارکباد ہیں، خوش قسمت ہیں، سعادت مندی کی بات ہے. ہم پہلے آ گئے. اس اجتماع کے نظم کے بارے میں، اس اجتماع کے کہیں سونے کی جگہ نہ ملے، کہیں وضو میں لائن لگ جائے، کہیں بیت الخلاء میں زبان پر اگر ایک جملہ شکایت کا آ گیا، حضرت نے بلند شہر کا استعمال فرمایا، جو لوگ کہنے لگے انتظام کم ہے، ٹھنڈک میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، کیوں بلا لیا؟ حضرت کو معلوم پڑا. حضرت بیٹھتے ہی مغرب کے بیان کے بعد فرمایا اجتماع میں آنے والے جو یہ شکایت کر رہے ہیں، نظم کی شکایت کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں. انہیں اس اجتماع کی مشقت کے علاوہ اس اجتماع کا اجر ملنے والا نہیں ہے. شکایت نہیں ہے. کوئی بھی اجتماع نظم کے کمی کے بغیر، بدر کا اجتماع نظم کی کمی کے ساتھ ہوا، احد کا اجتماع نظم کی کمی.
اورنگ آباد سے کچھ لوگ آئے، نظم کے ساتھی آئے، پہلے تو حافظ صاحب کے پاس آئے، میں بھی وہی تھا، کہتے حضرت آپ دعا کر دیجئے، نظم بے قابو ہو رہا ہے۔ نظم شام کا وقت تھا، مجمع آنا شروع ہو گیا، حافظ صاحب نے کہا اور آنے دو اور آنے دو، یہ دل ہوتا ہے۔ پہنچے حضرت کے پاس، حضرت سے دعا کرا لیں، حضرت دعا کر دیں گے۔ حضرت سے کہا حضرت دعا کر دیں، نظم بے قابو۔ حضرت نے فرمایا ہمارے اجتماع کی کامیابی بد نظمی پر موقوف ہے، بد نظمی نہیں ہوگی اجتماع کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی ممبرا کے اندر ہمارے ساتھ نظام الدین کے ذمہ دار تھے، واپسی بات کر کے نکل رہے تھے، کہنے لگے یہی اجتماع ہے، اسی کو اجتماع کہتے ہیں، یہاں روکو وہاں روکو، یہاں روکو وہاں روکو، یہاں دھکا یہاں دھکا، یہاں، یہ اسی کا نام اجتماع ہے۔ یہ رات اجتماع کی رات سونے کی رات نہیں ہے، ہم سونے کے لیے جگہ کی تلاش میں ہیں کہ سونے کی جگہ مل جائے۔ اجتماع کی رات رونے کی ہے، اجتماع کی رات رات بھر رونے کی ہے، عبادت کی رات سونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اجتماع میں رات بھر ہوتے رہے، رات بھر ہوتے رہے، رات کو سوئے نہیں، لیکن مزدلفہ کی رات میں آپ نے آرام کیا ہے۔ صبح کام کرنا ہے، صبح عمرہ بھی کرنا ہے، حلق بھی کرنا ہے اور قربانی بھی کرنا ہے، صبح کام کرنا ہے، تو رات کو آپ نے آرام کیا، اور وہاں رات بھر آپ روتے رہے، رات بھر اے اللہ مدد فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، دعا پڑھتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ اجتماع کی رات رونے کی نہیں، سونے کی نہیں ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا اجتماع کی رات میں تہجد کا ایسا ماحول بنا۔ دیکھو بیان تو انشاءاللہ آپ کا کل شروع ہوگا، ہمارا کافی، میں تو چاہ رہا ہوں کہ آنے والے ذرا اس کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھیں، تاکہ کسی مجلس میں انتشار نہ ہو اور کوئی مجلس کسی سے خالی نہ ہو۔ یہ ہے اصل، کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ کیا بات چل رہی تھی؟ اجتماع حضرت نے فرمایا بلند شہر میں آج کی رات، میں ساری باتیں انشاءاللہ وہی حضرت کی باتیں جو اجتماعات میں، نیپال میں، بلند شہر میں، جہاں جہاں جانا ہوا ساتھ میں، آج کی رات ایسا ماحول بناؤ، آج کی رات تہجد کا ایسا ماحول بناؤ جیسے مقام پر ایک پکا ٹھکا نمازی فجر کی نماز کا ماحول بناتا ہے۔ آج کی رات تہجد کا ایسا ماحول بناؤ، فتح مکہ کی رات میں جو ماحول بنا تھا بیت اللہ کے اندر، وہ ماحول بناؤ۔ رات کی اجتماعی عبادت کو دے کر ہندا جیسی سخت دل اور بال رکھنے والی عورت، پتھر دل والی عورت آخر اسلام سے قریب ہو۔ حضرت فرمایا جب ہندا جیسی اسلام سے قریب ہو سکتی ہے تو کون بچ سکتا ہے؟ عبادت میں ایسی کشش ہے، رات کی عبادت میں ایسی کشش ہے کہ ایک ایک کو کھینچ لے گی، اور اس رات کی عبادت سے اسلام کا تعارف ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ جس نے جس کا کے ساتھ زیادتی کیا، جس نے جس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، وہ اسی کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ حضرت کے ساتھ جنہوں نے بہت زیادہ اچھالا، حضرت کے زیادہ بدنام کیا، ان کے لیے حضرت وضو کیے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ہماری یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ ہم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، ہمیں تو وحشی کی بھی ہدایت چاہیے، ہمیں تو ہندا کی بھی ہدایت چاہیے، ہمیں تو ابو سفیان کی بھی ہدایت چاہیے۔ اس لیے ابو سفیان کو ناراض نہیں کیا، ابو سفیان کو ناراض نہیں کیا۔ ابو سفیان جو بعد مسلمان ہو گئے، مکہ سے مدینہ آئے، صلح کی مدت کو بڑھانے کے لیے، صلح کی مدت میں اضافہ چاہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو ایک وحدت کلمہ، ایک وحدت فکر پر مجتمع کیا۔ ابو سفیان آ رہے ہیں، ابو سفیان کو ناراض مت کرنا۔ ابو سفیان کو ناراض کر دو گے تو ابو سفیان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں تو ابو سفیان کی ہدایت مطلوب ہے۔ ابو سفیان کو ناراض نہ کرنا اور ابو سفیان کو مایوس کر کے بھیجنا، ناراض بھی نہ ہو، مایوس بھی ہو۔ مایوس کر دو لیکن ناراض مت کرو، کیونکہ ہم ابو سفیان کی ہدایت سے مستغنی نہیں ہیں، ابو جہل کی ہدایت سے مستغنی نہیں ہیں۔ ہم دونوں کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ جو تمنا اپنے چچا کی ہدایت کی ہے، وہ تمنا اپنے ابو جہل کی ہدایت کی ہے۔ ایک انتہائی شفیق، ایک انتہائی دشمن، ایک تکلیف پہنچانے والا، ایک راحت پہنچانے والا، لیکن لوگوں دونوں کی ہدایت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ہدایت کی دعا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اور ابو جہل کا نام لے کر آپ نے
جمعرات کو، شب جمعرات کو آپ نے دعا کیا اور یوم جمعرات کو اللہ نے ایک کو ہدایت دے دیا، ایک رات میں ایک کو ہدایت دے دی۔ ابو سفیان آئے، انہوں نے ایک ایک کے پاس جاتے رہے، ہماری سفارش کر دو، مدت ہماری بڑھا دیں، صلح کے ہر ایک کی زبان پر ایک تھا کہ اللہ اس کے رسول جانے، ہم اس سے ہٹنے سے۔ حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اپنے ابو جان سے ہماری سفارش کر دو، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ تم سردار کیا بناؤ گے؟ اللہ نے سردار بنا دیا، تم کیا سردار بناؤ گے؟ تم قوم کے سردار بناؤ گے، اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا نہیں، جو ابا کا فیصلہ، جو اللہ کا فیصلہ، اللہ اس کے رسول جانے۔ اتنا مایوس ہو کر یہاں سے چلے، اور مکہ والے انتظار میں تھے کوئی خوشخبری آئے، کوئی خوشخبری آئے، یہاں سے مایوس ہوئے اور وہاں جا کر گالی سننا پڑا۔ اس حضرت نے فرمایا جب تک کام کرنے والے ایک فکر پر مجتمع نہیں ہوں گے، جب تک باطل مایوس نہیں ہوگا، جب تک کام کرنے والے ایک فکر پر مجتمع نہیں ہوں گے، باطل مغلوب بھی نہیں۔ باطل کو مایوس کرنے کے لیے، باطل کو مغلوب کرنے کے لیے سب کی فکر ایک ہو جائے بس۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں اللہ کی طاقت کے بعد اگر کسی کی طاقت ہے تو ایمان والوں کے دلوں کی اجتماعیت کی طاقت ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر تمہاری نیکیاں، تمہارے صدقات، تمہارے خیر خیرات، تمہارے اعمال اتنے ہو جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کو چھونے لگے، لیکن اگر دلوں میں اجتماعیت نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد سے محروم رہو۔ فرماتے تھے جیسے اہل باطل آپس کی افتراق کی وجہ سے، آپس کے انتشار کی وجہ سے اہل حق کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح اہل حق بھی آپس کے افتراق کی وجہ سے اہل باطل کا بال بھی کا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نحوست ہے، افتراق نحوست ہے۔ افتراق کیا ہے؟ نحوست ہے، اجتماعیت اصل ہے، ایک فکر پر جمع ہونا اصل ہے، وحدت کلمے پر جمع ہونا اصل ہے، فکروں پر مجتمع ہونا اصل ہے۔ سب کی فکر ایک ہو، سب کی بات ایک ہو، سب کا کلمہ ایک ہو، سب کی زبان ایک ہو، سب کی ترجمانی ایک ہو، بس اگر ہو جائے تو اسی دن باطل مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ راتیں جاگنے کی رات ہے، یہ دن جاگنے کا دن ہے۔ دن میں عبادت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن میں دعوت میں مشغول رہتے ہیں، جب دن سے دعوت سے فارغ ہو جائیے تو رات میں عبادت میں آئیے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے پر محنت کرتے 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 رات ہو جاتی، میوات کے پہاڑوں پر چڑھ جاتے، تھک جاتے لوگ، حضرت مسلح نکالتے اور مسلح نکال کر مسلح پر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فرماتے میں دن بھر کی دعوت کی تھکان کو رات کی عبادت سے دور کر لوں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ نے میرا آرام مسجد کے اندر، اللہ نے میرا آرام نماز کے اندر رکھا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں آرام مل جاتا ہے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بیان کے بعد 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے جو شیلا بیان کرتے تھے، دماغ پر خشکی طاری ہو جاتی تھی، اس کے بعد تسبیحات لے کر بڑھ جاتے۔ وقت کے حکیم صاحب جو ان کا علاج کرتے تھے ان کو تجویز، ان کو رائے دیا حضرت اس وقت یہ ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر آپ ذکر کرنا ہے کسی اور وقت کر لیں، اس وقت تو دماغ پر خشکی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر میں دعوت دینے کے بعد ذکر نہیں کروں گا تو ذکر کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی۔ دعوت کے بعد ذکر، اور فرماتے تھے میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب والی آیت پر عمل کر رہا ہوں، دعوت اور عبادت کو جمع کر رہا ہوں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، اس کے بغیر عالم کی کوئی مادی شکلیں، عالم کی کوئی مادی طاقتیں مسخر نہیں ہوگی۔ فرماتے تھے جب صحابہ کرام دعوت اور عبادت کو لے کر دنیا میں پھر رہے تھے تو قیصر و کسریٰ کے بیش قیمتی خزانے صحابہ کی ٹھوکروں میں آ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام دعوت اور عبادت کو لے کر عالم میں پھر رہے تھے تو قیصر و کسریٰ میں رہنے والی شہزادیاں ہمارے صحابہ کی وادیاں بن رہی تھی۔ جب صحابہ کرام دعوت اور عبادت کو لے کے دنیا میں پھر رہے تھے تو قیصر و کسریٰ میں رہنے والے شہزادے، وہ نعمتوں میں پلنے والے شہزادے ہمارے صحابہ کے، خاص طور سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بن گئے۔ اللہ، اور جب امت نے دعوت اور عبادت کو الگ الگ کر دیا
تو یہ مسلمان لوگوں کے غلام بننے لگے، غلامی سے نکل نہیں سکتے۔ مسلمان بادشاہ ہوتا ہے، مسلمان مختوم ہوتا ہے، لیکن محنت چھوٹنے کی وجہ سے یہ خادم ہو گیا۔ اس کی خدمت کے لیے آسمان کے ستارے، اس کی خدمت کے لیے آسمان سے سورج، اس کی خدمت کے لیے آسمان کے بادل، اس کی جیل کی کوٹھریوں میں آسمان کے بادل آتے تھے، اس کے بنجر زمینوں میں آسمان کے بادل آتے تھے، اور اس کے کھلے ہوئے میدان میں دشمن کے مقابلے میں آسمان کا سورج وہی رک جاتا تھا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا ہمارے لیے ہے لیکن ہم آخرت کے لیے، اگر ہم آخرت کی محنت نہیں کریں گے تو دنیا کی محنت کرنا پڑے گا۔ آخرت کی محنت کرتے رہیں گے، دنیا کی محنت سے اللہ بچا لے گا۔ کرنے کے کام کرتے رہیں گے، نہ کرنے کے کام سے اللہ بچائے گا۔ کرنے کے کام نہیں کریں گے، نہ کرنے کے کام کرنا پڑے گا۔ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرتے رہیں گے، نہ خرچ کرنے کی جگہ سے اللہ بچائے گا۔ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مقدمات میں، علاج میں، دواؤں میں، آپریشن میں، رشوت میں، ٹیکس میں، جی ایس ٹی میں، سی ایس ٹی میں کیا کیا سنا ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں جب مسلمان 2.5% زکات دے رہا تھا تو لوگ دنیا کی ساری اقوام اس کو ٹیکس لا کے دے رہی تھی، مسلمان نے 2.5% میں چوری کرنا شروع کیا، اس کو غیروں کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، 2 ٹیکس۔ تو میں 2.5 فرماتے ہیں کہ ٹیکس میں چوری کرتے کرتے زکات میں چوری کرنے لگا، جب زکات میں چوری کرنے لگا 2.5% میں چوری کرنے لگا، اللہ نے 28% کا نظام اس کے لیے لایا ہے۔ بھرو یہاں صاحب چوری کرتے کرتے ٹیکس کی چوری کر انکم ٹیکس کی چوری کرتے کرتے زکات کی بھی چوری کرنے لگا۔ فرماتے مولا علی رحمۃ اللہ علیہ اگر مسلمان زکات کی ادائیگی پر آ جائے، ایک زکات دینا ہے، ایک زکات ادا کرنا ہے، ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز قائم کرنا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنی نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں جو نماز ایمان بالغیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ایمان بالغیب کے ساتھ نماز نہیں ہے تو نماز قائم نہیں ہوگی، جو نماز قائم نہیں ہوگی وہ نماز بجا اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرے۔ اس لیے کہ سارا دین من اقام الصلاۃ اقام الدین، سارا دین نماز پر موقوف ہے، ساری نماز یقین پر موقوف ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہر نماز کے قائم کرنے پر ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، اور ساری نماز دعوت پر موقوف، دعوت سے یقین، یقین سے نماز، نماز سے دین۔ زکات کی ادائیگی کیا ہے؟ نماز اگر قائم ہوگی تو نماز آدمی کو گناہوں سے روکے گی۔ ایک شخص ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی چوری کرتا ہے، فرمایا اس کی نماز اس کو روکے گی۔ اللہ کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر ناشائستہ حرکتوں سے، ہر نازیبا حرکتوں سے، ہر فواحش مواقع سے نماز روکے گی۔ یہ نماز ہوگی تو روکے گی۔ ادائیگی زکات کی یہ ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے زکات دیا جائے۔ زکات دینے والا اپنی زکات کو اپنے سروں پر لے کر پھرے، مجاہدہ یہی ہے، مجاہدہ یہ، زکات کا مجاہدہ یہ ہے، یہ تکلیف برداشت کرے، یہ ایسے پھرے، ایسے تلاش کرے مستحق کو، جیسے ایک پکا ٹھکا نمازی جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، کسی صحرا سے گزر رہا ہے تو وضو کے پانی کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں وضو مل جائے۔ جیل میں صحابی گئے، غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی کی تلاش میں ہیں، پانی مل جائے تاکہ غسل کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ جیلر سے کہا جیل ہوئی دعوت کی وجہ سے، جیل عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتی، نہ ہونے والی ہے، عبادت کرو۔ اس لیے کہ شیطان دعوت کا ڈاکو ہے، عبادت کا ڈاکو نہیں ہے۔ جیلر نے کہا نہیں، ہمارے پاس پانی صرف پینے کا ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر صرف پانی پینے کا مل رہا ہے تو کل کا پانی آج دے دیں، آج کا پانی تو آپ دے ہی رہے ہیں، 2 دن کا پانی جمع کر لیں گے اور ہم جمع کر کے غسل کر لیں گے، ہم کل کی آج بھی بھوک برداشت کر لیں گے، آج کی پیاس برداشت کر لیں گے، کل کی بھوک برداشت کر لیں گے، کل کی پیاس برداشت کر لیں گے، نماز برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ملاقاتوں میں جاؤ تو مسلمان بڑے کیا کہیں گے، بڑی قوت کے ساتھ کہتا ہے بڑے کہ ہم تو ناپاک ہیں، ہم کیسے مسجد ہیں۔ بس اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کو نماز پڑھنی ہے، بس
حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم اتنے دین پر چلو جتنا تمہارے اختیار ہے، اللہ اس کی راہیں کھولیں گے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے اختیار میں اتنا تھا، غسل کا پانی مانگتے رہے، وہ دینے کو تیار نہیں تھا، اللہ نے بادل بھیجا، بادل مسخر کر دیا، ہوئی جیل دعوت سے، اور جیل میں آئے تو عبادت کی فکر، اللہ اکبر، دعوت اور عبادت کو جمع کیا، اللہ نے بادل کا مسخر کر دیا، ہوئی جیل دعوت سے۔ داعی وہ ہے جو دوسروں کی عبادت کے لیے بے چین ہے، داعی اپنی عبادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ داعی وہ ہے جو امت کی ہدایت چاہتا ہے، داعی وہ ہے جو اپنے دشمن کی بھی ہدایت چاہتا ہے، داعی وہ ہے جو ستانے والے کو بھی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت مل جائے۔ جو دعوت اور عبادت یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، راستے میں عصر کا وقت آ گیا، انہوں نے چاہا کہ عصر کی نماز کے لیے کوئی جگہ مل جائے، کہیں بس رک جائے، بس میں سوار تھے، ایک ساتھی اٹھا اور جا کر کہا، حضرت بس ڈرائیور سے کہا کہ آپ جو ہے بس روک دیجئے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ ڈرائیور نے منع کر دیا، ڈرائیور نے کہا نہیں، آپ کی نماز کے لیے کون بس روکے گا، آپ کی نماز کے لیے کون ٹرین روکے گا، آپ کی نماز کے لیے اللہ کرے گا۔ فرماتے تھے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تم اتنی کثرت سے ایئرپورٹ پر، سی پورٹ پر، روڈ ویز پر، ٹرین پر اتنی کثرت سے نماز پڑھو کہ حکومت عاجز ہو جائے تمہارے لیے مسجد پر۔ سارے ایئرپورٹ کے، دہلی کے سارے ٹرمینل پر اللہ نے مسجد کا انتظام کر دیا، نماز یہاں پڑھو۔ فرماتے تھے تم اگر ایسے ماحول میں جہاں نماز پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، دشمن کے ماحول میں بھی اگر تم نے نماز پڑھ لیا، اللہ کے ذمے ہیں، اللہ وہاں مسجد کو قائم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری زمین اللہ، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی سرزمین پر نماز سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آئے تو ڈرائیور نے کہا نہیں بس نہیں رکے گی، آ کے بیٹھ گیا ساتھی۔ بس ہم سوچتے ہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں، ہم نے کہا اس نے روکا نہیں، ہم مسجد میں آنا چاہ رہے تھے لیکن 5 کی گنجائش تھی، ہم کیسے آئے، نماز چھوڑ دیا۔ اللہ فرمایا حضرت نے اگر 5 کی گنجائش تھی تو 5 تو آتے، 5 کی گنجائش تھی تو 5 تو آتے، 5 مسجد میں اعتکاف کر لیتے، روزہ رکھ لیتے، تسبیح پڑھتے، تلاوت کرتے، سیکھنا سکھانا کرتے، آنے والوں قرآن صحیح کراتے۔ اللہ اگر تم صبح کو پڑھ جاتے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ حالات کو درست کر دیتے۔ اگر تم شام کو پڑھ جاتے، صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ حالات کو درست کر دیتے۔ 5 تو آؤ۔ مولانا سر ہم تو پوچھا کیا بات ہوئی، ساتھی نے کہا حضرت ہم نے کہا لیکن ڈرائیور صاحب نے منع کیا۔ حضرت بہت ناراض ہے، تم ڈرائیور صاحب کے پاس کیوں گئے، تم ڈرائیور صاحب کے پاس کیوں گئے، تم نے دعوت کیوں نہیں دی، تم نے اللہ کے بندوں کو عصر کی نماز کی دعوت کیوں نہیں دی؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے جن بندوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے ان کے دلوں میں ان ہمارے بندوں کی نماز کی کتنی فکر ہے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس بندوں کے دلوں میں ان بندوں کی ایمان کی کتنی، اسلام کی ایمان کی ہدایت کی کتنی فکر ہے جنہیں ہم اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے۔ جرجا کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب کھلے میدان میں جان کی پرواہ کیے بغیر دعوت دے دیا تو اللہ نے دیکھ لیا، جان کی پرواہ نہیں کیا، حالانکہ حملہ ہونے کا وقت تھا اور موقع تھا، جان کی پرواہ نہیں کیا اور دعوت دے دیا۔ اللہ نے دعوت کو دیتے ہی فوراً جرجا کو اسلام میں داخل کر دیا۔ آؤ ہمارے امام صاحب کے نزدیک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میدان قتال میں بھی، دشمن کے مقابلے میں بھی جب دعوت دی جا چکے، آخر میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، دعوت دینا مستحب ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جرجا کی کتنی ہدایت کی تمنا ہے۔ بس یہ جب دائی کا مجاہدہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اللہ نے دے رکھا ہے، مجاہدے کا مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ مدعو کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حضرت کہا نہیں تم عصر کی نماز کی دعوت دو، جب تک تم عصر کی نماز سے پہلے عصر کی دعوت نہیں دو گے، جب تک یہ بس تمہارے لیے مسخر نہیں ہوگی۔ یہ دعوت دیتے رہے، میوات کے لوگ تھے، عصر کی نماز کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بس کو مسخر کر دیا۔
اور بس پنچر ہو گئی. وہاں پنچر ہوئی. اللہ قادر ہے جب کوٹھری میں, جیل کی کوٹھری میں بادل لا سکتا ہے, اللہ قادر ہے اس بس کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں پانی کا چشمہ موجود ہے. وہی بس روکا, وہی پنچر ہوئی, پانی کا چشمہ. آئیے آپ. حضرت نے کہا اترو, استنجا کرو, وضو کرو, نماز پڑھو. ڈرائیور سب اطمینان کے ساتھ پنچر بناتے رہے. ڈرائیور بہت ناراض ہوا. اس کو یقین آ گیا کہ میں نے بس نہیں روکا, ملا جی کی دعا لگ گئی. یہ تو غیروں کو بھی یقین ہے, یہ تو غیروں کو بھی یقین ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے راجا تھے. ان کی بیوی کو بیماری لگ گئی تھی, ننگے پن کی, کپڑا اٹھا کے پھینک دیتی تھی. اللہ نے کرے کسی کو لگے. راجا پریشان بیچارہ, جموں کے علاقے سے گئی, آتا رہا جاتا رہا, اجمیر گیا, کہاں گیا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی آیا اور وہیں سے واپس ہو رہا تھا. اس نے کہا اگر یہاں سے یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کو لے جا کر جمنا میں ڈال دیں گے. جمنا جانتے ہیں کہاں ہے؟ جمنا کہاں ہے؟ کہاں سے آئے لوگ؟ جرمنی سے آئے کیا یہ لوگ؟ مولانا فرماتے ہیں واقعی جرمنی سے آئے. ارے جمنا کہاں ہے؟ میں نے کہا کل ہی نظام الدین کے ذمہ داروں سے کہا کل آپ جہاں جا رہے ہیں وہ ہندوستان کا جرمنی ہے. تو میرا منہ دیکھنے, جرمنی. میں نے کہا آئیے کل معلوم پڑے گا جرمنی. تو ذرا ایسے رہو کہ لگے ہم جرمنی سے آئے ہوئے, اہتمام کے ساتھ, وقار کے ساتھ. جمنا دلی میں ایک ندی ہے. جمنا دلی میں کیا ہے سن رہے ہیں نا؟ مجھے اللہ جزائے خیر دے بھائی, مجھے تو بہت, کل بھی میں نے بہت دعا دی واقعی میں. اللہ جزائے خیر دے. کھانا کھائے ہوئے ہیں, غنود کی چھائی ہوئی ہے, اللہ کے دیے کہ ایسے طالب ہیں, طالب ہیں. اللہ طالب کو ہدایت دیتا ہے. یہ طلب کی علامت ہے. دیکھو ایک سمندر میں رہنے والی سیپی, سمجھتے ہیں سیپی؟ جانتے ہیں سیپی؟ جرمن والے کیا سمجھتے سیپی کیا؟ جرمنی والے کیا سمجھیں گے سیپی کیا؟ سیپی ہوتی ہے جس سیپی کا منہ بند ہوتا ہے اس سیپی میں پانی کا قطرہ جاتا ہے نہیں جاتا؟ نہیں جاتا. اس کے منہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیڑا پڑ جاتا ہے. وہ سیپی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. جس سیپی کا منہ کھلا ہوتا ہے اس میں قطرے جاتے ہیں. وہ قطرے سیپی کے اندر جا کر موتی بن جاتے ہیں. سنا نہیں سنا ہے؟ کیا بن جاتے ہیں؟ موتی بن جاتے ہیں. وہ موتی لاکھوں کروڑوں کے دام میں بکتے ہیں. جس کا منہ کھلا ہوتا ہے اس کے اندر موتی بن رہا ہے. جس کا منہ بند, اس مثال دی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. جو طالب ہوتے ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں, طلب کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. اور جو قانع ہوتے ہیں, قناعت کر لیتے ہیں, وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جو ناقد ہوتے ہیں, اللہ نے کرے کوئی ناقد بنے, تنقید کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں. تنقید نہیں ہے, ناقد نہیں بننا ہے. کیا بننا ہے؟ 3 قسمیں ہیں, طالب, قانع اور ناقد. اس لیے طلب کی علامت ہے, ہدایت کی طلب کی علامت ہے. جو ہدایت کے طالب ہوں گے اللہ ان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھتے. ہم ہدایت کے متمنی ہیں, ہم ہدایت کے طالب علم ہیں. تو کہنے لگے بس لے جا کے جمنا میں. جس تانگے پہ جا رہے تھے تانگا والا مسجد وار جماعت کا ساتھی تھا. تانگا والا صرف مسجد میں جماعت کا ساتھی نہیں ہے بلکہ باہر بھی مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے, اور باہر بھی امت کی ہدایت کا فکر مند ہے. یہ دیکھو میں نے دعا دی, لوگ بھاگنے لگے. کیا بات ہے؟ ارے کچھ تو باقی رکھو. نظر لگے کیا ان لوگ جا رہے ہیں؟ اللہ نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, حاسدین کی حسد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. حسد لگتی ہے, جہاں کام ہوتا ہے وہیں حسد ہوتی ہے. جہاں ایک زمانے میں کچھ حالات آئے تو ایک بڑے ذمہ دار نے حافظ صاحب کو فون کیا, حافظ صاحب تمہارے یہاں کام بہت اچھا ہے, تمہارے کام کو نظر لگ گئی ہے. کیا لگ گئی ہے؟ نظریں لگتی, نظریں لگتی. تو تانگے والے نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا مت کرو, آپ ایک انسانیت کی جان کا اتنا متمنی ہے کہ جان بچ جائے, ورنہ وہ طے کر لیا تھا یہاں سے جمنا میں لے جا کر پھینک دیا. یہاں ایک نظام الدین مرکز ہے, وہ جانتا نہیں تھا, معروف تو خود تھا نہیں اس زمانے میں. یہاں مولانا الیاس صاحب رہتے ہیں, چل کے ان سے دعا کرا لو پھر جاؤ. نہیں بس ہو گیا. وہ یعنی کون مولانا الیاس صاحب, کون نظام, بہت اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے.
جیسے نظام الدین میں داخل ہوا اپنی بیوی کو لے کر، بیوی کی نگاہ پڑی حضرت کو دیکھ رہے ہیں، حضرت تو کچھ کتاب وغیرہ دیکھ رہے تھے، بیوی کی نگاہ پڑی حضرت پر اور بیوی کا قدم پڑا نظام الدین پر، بیوی کی چیخ نکلی، ہائے میں ننگی ہوں. اسی چار دیواری ایسی. ابھی تک ننگے پن کا احساس نہیں تھا، بیماری تھی، کپڑا اٹھا کر پھینک دینا، کپڑا نکال کر پھینک دینا. شوہر تو جا کر قدم میں پڑ گیا. حضرت کیا بات ہوگی، کیا بات ہوگی؟ حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ غیر کو بھی یقین تھا، اس چار دیواری میں چلے جاؤ دعا کرا کے. ایک مسلمان کی بیوی بیمار ہو گئی، سارے اطباء، سارے حکیموں کے پاس، سارے ڈاکٹروں کے پاس، سارے ویدوں کے پاس جا کر تھک گیا. سب کا ایک ہی جواب تھا، بس اس کا ٹائم ہو گیا ہے، گھر لے جاؤ. گھر لایا. کسی نے کہا بھائی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ نظام الدین بستی میں کہیں رہتا تھا، لیکن کام والا نہیں تھا، کام سے دور تھا. جاؤ نظام الدین چلے جاؤ، مولانا الیاس صاحب سے دعا کرا کے آ جاؤ، پریشان کیوں؟ بہرحال ناگواری کے ساتھ وہ پانی کی بوتل لے کر پہنچا اور مولانا سے کہا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے کہا، حضرت آپ دعا کر دیں، میں نے سنا ہے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت نے کہا میری دعا سے کیا ہوگا؟ اب تو لوگ کیا کہتے ہیں، ریفر کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کی دعا قبول ہو جائے. وہاں ہمارے حضرت ہیں، ہمارے حضرت سے دعا کرا لو. وہ حضرت خود کہہ رہے ہیں ہماری دعا سے کچھ نہیں. الیاس مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، الیاس کی دعا سے کیا ہوگا؟ جا باہر ایک جماعت گشت کر رہی ہے، گشت کر کے اللہ سے مانگ. وہ سوچتا رہا یہ کون سا عمل بتا رہے ہیں، کام کرنے والوں کو بھی اس پہ اطمینان نہیں ہے. جس دن گشت ہوتا ہے اسی دن ولیمہ بھی ہوتا ہے. پاگلوں کی طرح جب بیوقوفوں کی طرح جا کر مغرب سے بیٹھا ہوا ہے. ابھی کوئی آیا نہیں ہے، بیٹھا ہوا اپنا گھر چھوڑ کر، عشاء کی نماز چھوڑ کر گھر کی. مطلب اکثر دیکھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر، بیٹھنگا آدمی ہو دیکھتا کیوں آ گئے؟ ارے تم عشاء کے بعد جاتے، گشت کر کے جاتے، ملاقات کر کے جاتے، تو لوگ پوچھتے کہ فلاں صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں، کیا بات ہے؟ تمہاری دعوت ہوتی ہے. ان کا گشت ہے، یہ گشت کی دعوت ہے. وہاں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وفد آیا پڑوس کا. حضرت نے کہا کھلائے پلائے، حضرت آرام کر لو، عصر کے بعد گشت ہے اور مغرب کے بعد میری بات چیت ہے، میں مغرب کے بعد اطمینان سے ملوں گا، ابھی میں آپ سے بات چیت. کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ. گئے، عصر کے بعد گشت کی بات چیت ہوئی، خود ہی متکلم بنے. یہ وفد کے لوگ جو آئے تھے، وفود جو آیا تھا، ان کے ساتھ گیا. جب جھگیوں میں پہنچے، کسپرسوں میں پہنچے، وہاں جا کر آپ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. مغرب کی بات بیان کیا، ساتھیوں سے کہا دیکھو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، حکومت کی طرف سے کچھ تقاضا لے کر آئے، میں جا رہا ہوں. گھر آئے، کھانا وانا کھلایا، کہا بتلاؤ کس لیے آئے؟ کہنے لگے ہمارے سوال کا جواب تو جھگیوں میں مل گیا. یہ گشت ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیا کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھائیں گے. جو برا نہ ماننا بھائی، کسی کو برا نہ، اللہ اچھی بات ہے، نکاح پڑھانا بڑی اچھی بات ہے. کہنے لگے کون سا دن ہے؟ کہا فلاں دن. کہا اس دن میں نہیں آ سکتا، میرا گشت کا دن میرا. کہنے حضرت میں آپ کا عاشق ہوں، میں چاہتا ہوں. مفتی اعظم تھے، پڑوس کا کوئی بھی قانون ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، اتنی اہمیت. کہنے لگے نہیں، کسی اور سے پڑھوا لو، میں تمہارے نکاح کی وجہ سے گشت نہیں چھوڑ سکتا. کہنے لگا حضرت میں نے کارڈ بھی تقسیم کر دیا ہے اور لوگوں کو تک خبر پہنچ ہوگی. کہا ٹھیک ہے، اگر مجھ سے نکاح پڑھانا ہے تو دن بدل دو. سوچو، ایک ولیمے کے چکر میں ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک ولیمے کے چکر میں چلے میں جانا ہے، لیکن وہ میرے دوست کا ولیمہ ہے، فلاں تاریخ کو ولیمہ ہو جائے گا، پھر جاؤ. تو 3 چلے میں جانا، رکے ہوئے پاگلوں کی طرح رکے ہوئے ہیں، بیوقوفوں کی طرح رکے ہوئے ہیں. جس دوست کے ولیمے کے لیے رکے ہوئے ہیں وہ دوست اس کے ساتھ 3 دن میں آنے کو تیار نہیں. کون سی دوستی ہے؟ میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. بس کہنے لگے مجھ سے اگر نکاح پڑھانا ہے تو اپنی تاریخ بدل دو، میں تمہارے نکاح کے لیے گشت نہیں چھوڑ سکتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے گشت اتنا اہم عمل ہے. حضرت کو اتنا اہتمام تھا گشت کے لیے، پورے 1 ہفتے دعائیں مانگتے. جب 3 دن رہ جاتا تو دعاؤں میں اضافہ کرتے، اہتمام بڑھا دیا کرتے. حضرت اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ مجھے گشت کی جو کیفیات ہے وہ کیفیات مجھے عطا کر دے، اور اے اللہ اس گشت کے انوارات کو، اس کے برکات کو، اس کے ثمرات کو دنیا کے کونے کونے میں ظاہر کر.
जिस दिन गश्त होता मेवातियों से रोज़ा रखवाते, एहतिकाफ करवाते, सुबह को मस्जिद में रखते, जब शाम का वक्त होता गश्त के लिए भेजते, जाओ मेवाती भाई अल्लाह से जाओ मेवाती भाई अल्लाह के बंदों से मिलकर अल्लाह की कहो, ताकि अल्लाह को तरस आ जाए कि बंदा भूखा मेरे लिए, प्यासा मेरे लिए, मोतकिब मेरे लिए, मेरे घर में मेरे लिए। अल्लाह अपने बंदों पर रहम कहा कर अपने बंदों को अपने घर में बुला ले। ये इसलिए मस्जिद में आने वाला ये अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह इसका मेज़बान है। हमारा ताल्लुक मस्जिद से बढ़े, हमारी पहचान मस्जिद से है, मोमिन की पहचान मस्जिद से है, मछली की पहचान पानी से है। पानी में रहने वाली मखलूक को मछली कहते हैं, मस्जिद में रहने वाली मखलूक को मोमिन कहते हैं। जिस शख्स को मस्जिद में कसरत से आता जाता देखो, उसके ईमानदार होने की गवाही दो मोमिन है। हमारा ताल्लुक कल्बी ताल्लुक मस्जिद से हो। कल क़यामत में बाद लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, उसमें एक शख्स वो भी होगा जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा है। फरमाते भाई रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ बातों को कानों तक पहुंचाने का नाम तबलीग नहीं है, बातों को दिलों तक पहुंचाने का नाम तबलीग है। और असल दिलों में बात को उतरने की जगह मस्जिद है। इसलिए कि फरमाते थे तश्कील इज्तिमाई माहौल चाहती है, तश्कील इज्तिमाई माहौल चाहती, इनफरादी माहौल में तश्कील नहीं होती। इनफरादी माहौल मक्का का था, इज्तिमाई माहौल मदीने का था। अल्लाह ने मक्का को हिदायत के फैलने का जरिया नहीं बनाया, अल्लाह ने मदीने को बनाया इज्तिमाई माहौल की वजह से, इज्तिमाई माहौल की वजह से। तो इज्तिमाई माहौल में तश्कील होती है। और दुनिया में मुसलमानों के लिए मस्जिद से बढ़कर इज्तिमाई माहौल कहीं नहीं है। इज्तिमाई नमाज मस्जिद में, इज्तिमाई नमाज मस्जिद में, इज्तिमाई नमाज इनफरादी नमाज के मुकाबले में 3,35,54,400 कितना 400 के बाद क्या है बोलो तो सही, माशाअल्लाह 32 दर्जा बढ़े। हज़रत शेख ने लिखा है इनफरादी अमाल का पहाड़ इज्तिमाई अमाल के ज़र्रात के बराबर। नऊज़ुबिल्लाह, इसका इनकार नहीं है। इनफरादी मेहनत और है, इज्तिमाई मेहनत और है। इनफरादी इबादत सुने आगे और सुनाता हूँ ताकि आप मुतमईन हो। बक़ौल हजरत के अगर इज्तिमाई बयान से पहले इनफरादी दावत नहीं है तो इज्तिमाई बयान बेअसर है। अगर इज्तिमाई दुआ से पहले इनफरादी दुआ नहीं है, इज्तिमाई दुआ बेअसर है। अगर इज्तिमाई दावत से पहले, अगर इज्तिमाई नमाज से पहले, इज्तिमाई नमाज से पहले इनफरादी नमाज नहीं है तो इज्तिमाई नमाज भी बेअसर है। इनफरादी दावत के बगैर, इनफरादी दावत के बगैर इबादत की तकमील नहीं होगी। इनफरादी दावत के बगैर इबादत की तकमील नहीं होगी, जैसे गश्त के बगैर ईमान की तकमील नहीं होगी। जो दर्जा ईमान का इस्लाम में है वो दर्जा गश्त का दावत के काम में है। जो दर्जा नमाज का इस्लाम में है वो दर्जा मशरे का दावत के काम में है। जो नमाज में नहीं है वो इस्लाम में नहीं है, जो मशरे में नहीं है वो काम में नहीं है। इसलिए कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 10 चीज़ों को इबादत से बार किया है। हम दावत छोड़कर इबादत की तकमील नहीं कर सकते। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र, तिलावत, तिजारत, दावत, सुन्नत और पड़ोसियों के साथ सारा दीन एक तरफ, सारी नमाज एक तरफ, सारे खैर खैरात एक तरफ, सारी तहज्जुद एक तरफ, सारे इशराक और चाश्त एक तरफ, सारी तिलावत एक तरफ और पड़ोसी की नाराजगी एक तरफ। सब कुछ करती है, औरत है, बड़ी मुत्तकिया है, बड़ी परहेजगारा है, तहज्जुद गुजारा है, तहज्जुद नहीं छोड़ती, इशराक नहीं छोड़ती, इबादत नहीं छोड़ती, इनफरादी इज्तिमाई इबादत में मशगूल रहती है, लेकिन पड़ोसन ना। फरमाया औरत ज़ौज़की है, ये औरत जहन्नमी है। एक औरत सिर्फ फराइज पर है, नफिले ज्यादा नहीं है, पड़ोसन उससे खुश है। फरमाया औरत जन्नती है। एक साहब ने कहा कि अल्लाह की निगाह में मेरा क्या दर्जा है, कैसे मालूम पड़े? फरमाया अगर तेरे पड़ोसी तुझे अच्छा कहें तो वाकई में तू अच्छा है, अगर पड़ोसी तुझे बुरा कहे तो वाकई में बुरा है। एक साहब की तारीफ की, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने तारीफ की, फला शख्स बड़ा अच्छा है। आपने पूछा अच्छा क्यों कहते हो? कभी पड़ोस में रहे? क्या पड़ोस में नहीं रहा? फिर उनको अच्छा क्यों कहते हो? कभी उनके साथ लेन देन किया? इस पर नहीं लेन देन करो। सुने आगे, अच्छी बात है।
لین دین کیا؟ کہا لین دین نہیں کیا۔ پھر کیسے اچھا کہتے ہو؟ کبھی ان کے ساتھ سفر میں گئے؟ سفر میں ٹکٹ ہمارا کنفرم ہے، ہمارا ساتھی کوئی آیا RAC والا نظر نہ پڑ جائے، ورنہ یہ بھی ہمارے اوپر کباب میں ہڈی بن جائیں گے۔ یہ سفر بھی نہیں کیا، پڑوس میں نہیں رہے، لین دین بھی نہیں کیا، تو بھائی صاحب کو مسجد میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہوگا، اس سے پہچان نہیں ہوگی۔ مومن کی شرافت تو تہجد کی نماز سے ہے۔ بڑے شریف ہیں، شریف بھائی ہیں، حاجی شریف صاحب ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے طبیعت کے نرم ہیں، بھائی صاحب کی فرائض سے غافل ہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہاں بتلایا گیا جان لے کان کھول کر، مومن کی شرافت تہجد کی نماز سے معلوم ہوتی ہے۔ شریف وہ ہے جو تہجد میں ہے، یا فرائض سے غائب ہیں، سنت سے غائب ہیں، فرائض سے غائب ہیں، عقائد سے غائب ہیں۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ معاشرت خالی ہے، معاملات خالی ہیں۔ اس لیے مسجد کے بغیر نہ معاشرت صحیح ہوگی، مسجد کے بغیر نہ عقائد صحیح ہوں گے، مسجد کے بغیر نہ معاملات صحیح ہوں گے۔ اس لیے ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو لے کر آئے، ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دے۔ جب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے لگے تو ہماری مسجدیں ایسی آباد ہوں گی جیسے عیدین کے دن عید کے وقت آباد ہوتی ہے، اور ہماری مسجدوں میں ایسی بھیڑ لگے ایسی بھیڑ لگے گی جیسے پرانے زمانے میں میٹھا پانی لینے کے لیے میٹھے پانی کے کنووں پر لائن لگتی تھی۔ آگے فرماتے تھے اگر ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے لگے تو باہر کے باطل کو اللہ ختم کر دے۔ آگے فرماتے تھے اگر 50% ایمان والا مسجد کو وقت دینے لگے، 50% ایمان والا جس دن، جس وقت، جس گھڑی، جس لمحہ 50% ایمان والا مسجد کو وقت دینے لگے گا، اللہ تعالیٰ اسی دن باطل کے عروج کو، حق کے زوال کو لاگ لگا دے گا۔ سن رہے ہیں غور سے؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں سو رہا، یہ جانے والوں پہ ذرا پیر پکڑ لیں تو کوئی نہیں سو رہا۔ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے راستے میں کھڑے کھڑے، اللہ کے راستے میں کھڑے کھڑے سواری پر سونا ایمان کی علامت ہے، نماز میں سونا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے، میں اس کو ذرا آسان کر کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ بہرحال اللہ کے راستے میں کھڑے کھڑے سواری پر سونا کھلے میدان میں ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے سوتے ہیں، ایمان والے بھی خائف نہیں ہوتے، ایمان والوں کو بس اپنی موت کا یقین ہے، جب اللہ مقدر میں لکھیں گے تو ان کو تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو سو جاتے ہیں۔ لیکن نماز میں سونا نفاق کی علامت۔ منافقین نماز میں سوتے تھے، منافقین کھلے میدان میں جاگتے تھے، ڈر تھا، خوف میں۔ کیا سناؤں آپ کو؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ فرماتے تھے اگر 50% ایمان والا مسجد کو وقت دینے لگے تو باطل کا عروج، حق کا زوال پر اللہ لاگ لگا دیں گے۔ جس دن 51% ایمان والا اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، جس دن 51% ایمان والا مسجد کو وقت دینے لگے، اللہ تعالیٰ اسی دن، اسی گھڑی، اسی وقت باطل کے زوال کو، حق کے عروج کو شروع کر دیں۔ باطل کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک سے خوشامد کر کے مسجد میں لانا اصل ہے۔ منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں تم افضل امت نہیں ہو سکتے جب تک منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لاؤ۔ منکر کرنے والا اگر نہ آئے، اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر، اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر، گھسیٹ کر، جب تک تم معروفات کے ماحول میں نہیں لاؤ گے تم افضل امت ہو نہیں سکتے۔ گھسیٹ کر حضرت فرماتے ہیں صرف یہ کہہ دینا آؤ نماز کے لیے، یہ دعوت نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، یہ دعوت نہیں ہے۔ یہ نہی عن منکر ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جملہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا آؤ نماز کے لیے، یہ امر بالمعروف ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں، بلکہ جس کو دعوت دو اس کو مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کے نماز کے لیے تیار کرو۔ اور شرابی کو شراب کی حالت میں، شراب کے نشے میں، شراب کے اڈوں سے،
شرابی کو شراب کے نشے میں شراب کے اڈوں سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لا کر پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیے بغیر تم نہیں المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ادائیگی سے بری نہیں ہو سکتے. مثال دیا حضرت ملیشیا میں، ملیشیا کا شاندار اجتماع، حضرت فرمائے تبلیغ کی تاریخ کا پہلا اجتماع، 119 ممالک کے لوگ، ایسا استقبال. حضرت فرمائے یہ وہی ملک ہے، یہ واحد ملک ہے، یہ واحد ملک ہے جو ساری دنیا کے کام کرنے والوں کا استقبال کر سکتا ہے. سب استقبال میں، پی ایم صاحب بھی استقبال میں، سی ایم صاحب بھی استقبال میں، وزیر تعلیم صاحب بھی، وزیر مذہب صاحب، وزیر ریلیجیس منسٹر صاحب، سب کے سب. حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک باپ کا بیٹا کھو گیا، باپ مالدار تھا، باپ نے اعلان کیا کہ جو بیٹے کو لائے گا ڈھونڈ کے اس کو انعام دیا جائے گا. اتنے میں بیٹا چلتے چلتے دور چلا گیا. باپ کا ایک دوست تھا، ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے بیٹے کو پہچانا کہ میرے دوست کا لڑکا ہے، اور باپ پریشان ہے، اس کے فراق میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. بس اس نے لاپرواہی کا اور غیر ذمہ داری کا ایک مظاہرہ یہ کیا، چلتے چلتے کہہ دیا بیٹا ابا انتظار کر رہے ہیں، گھر چلے جانا. آگے بڑھ گئے. اسی دوران بچے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک حادثے میں موت آ گئی. باپ اتنا ناراض. میرا دوست تھا، اگر دوستی کا حق ادا کرتا میرے بیٹے کو میرے پاس لے آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ تو 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یہ تو بتلانے کے لیے اللہ کو اپنے ان بندوں سے اتنی محبت ہے جن بندوں پر جا کے پاس جانا ہم عیب سمجھتے ہیں، شراب کے اڈوں پہ جانا عیب سمجھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ شراب سے نفرت ہو، شرابی سے نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نفرت نہ ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس سے نفرت نہ کرو. گناہ کرنے والا کسی کھڈے میں کسی گڑھے میں گرنے والا ہے، گلے میں گرنے والے کو نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ڈوبنے والے کو سمندر سے نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے، آگ میں جلنے والوں کو اس آگ سے بھڑکتی آگ سے نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ایک مسافر ہے، لوٹا لے کر آیا ہے، اس کے بعد وہی توشہ ہے، اسی سے کھانا کھاتا ہے، اسی سے پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس کا لوٹا کوئی چوری کر رہا ہے، نماز کو مؤخر کریں، اس کے لوٹے کو بچا لیں. ایک نابینا آدمی ہے، کون ہے؟ سن رہے ہیں؟ کون سا آدمی؟ نابینا آدمی ہے، اس کو کنویں کا پتہ نہیں ہے، کنویں کی طرف جا رہا ہے. اب نماز میں ہیں، ذمہ داری یہ ہے ہم نماز سے نکلیں، اس نابینا آدمی کو کنویں سے بچائیں. جب سمندر سے نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے، کنویں سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، لوٹے کی بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور آگ سے، دنیا کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ بندے جو کسی گرے پڑے ماحول میں ہیں، سستی میں، غفلت میں، نشے میں، سستی میں، غفلت میں، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اسے یا کر یہ کہہ دیں آپ شراب نہ پئیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ جوا نہ کھیلیں، یہ کہہ کر چلے آئے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے. اگر تو میرے دوست تھے، تو میرے ولی تھے، تمہاری ذمہ داری تھی میرے بندے کو لاتے، میرے پاس لاتے، میرے گھر لاتے، اور تم نہیں لائے، اس کو چھوڑ دیے، میرا بندہ ہلاک ہو گیا. جیسے وہ ان کا لڑکا، ان کا بیٹا جیسے سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا، اس بات کو ناراضگی دوست سے ہے. اسی طرح اللہ کی ناراضگی ان اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں سے بھی ہے جو اس کو اسی ماحول میں چھوڑ کر چلے آئے. میرے پاس لاؤ، مثال دیا، میرے پاس لاؤ. ہر ایمان والے سے خوشامد کر کے فرماتے تھے کہ اگر کسی منکر کے ماحول میں، غفلت کے ماحول میں کوئی جا کر بات کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور کے سامنے پیر بجا رہا ہے. منکر کو دیکھو، ہاتھ سے بدل دو، منکر کو دیکھو، زبان سے بدل دو، منکر کو دیکھو، دل سے بدل دو. ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے اگر منکر پر ہاتھ رکھیں گے تو منکر پر اصرار ہوگا، منکرات شدید ہو جائیں گے. بلکہ معروفات کی طرف لانا ہی منکرات سے روکنا ہے. معروفات کی لانا ہی ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے اجالا آتا ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے. معروفات پر آنا ہی منکرات سے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت آئی،
کہنے لگے حضرت آپ لوگ معروفات کی بات کرتے ہیں، منکرات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، حضرت تو حضرت تھے، حاضر جواب تھے. حضرت نے کہا بھائیو تو بتلاؤ کہ اظہار منکر مقصود ہیں کہ ازالے منکر مقصود ہے؟ خاموش ہے. حضرت دوبارہ پوچھا کہ حضرت ازالہ ہی مقصود ہے. کہا منکر کرنے سے ازالہ ہو جائے گا. جس محنت سے، جس دعوت سے معروفات پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو رہی ہے، اسی محنت سے، اسی دعوت سے منکرات سے بچنے کی بھی استعداد پیدا ہو رہی ہے. اس لیے معروفات کے ماحول میں لاؤ. اگر گھر میں جا کر دعوت دینا، اس کے ماحول میں دعوت دینا، وہیں بیٹھ کر دعوت دینا، اس کے اتنے آزار ہیں، بیوی کے، بچوں کے، بیماری کے، شادی کے، تجارت کے، کاروبار کے آزار میں گرا ہے بقول معیشت رحمۃ اللہ علیہ کے. جب تک ان کو مادی شکلوں سے نکال کر مسجد کے ماحول میں نہیں لاؤ گے، ان کے دلوں سے ان کی مادی شکلوں کا یقین نہیں نکلے گا. مسجد سارے یقینوں کو نکال دیتی ہے. وہ شرابی جو شراب کے نشے میں ہے، شراب کے نشے میں نکلنے کو تیار ہوا اور اس بات پر معاہدہ ہوا کہ وہاں پر چل کر بھی ہمارا انتظام کر لینا. ایک دن گزرا، شام گزری، امیر صاحب نے کہا وہ لاؤں کا کیا؟ نام دیا، کہا توبہ توبہ امیر صاحب شرم نہیں آتی، مسجد میں ایسی بات کرتے ہو؟ امیر صاحب کہنے لگے رات کو سویا، وہ شرابی جو شراب پر تیار ہوا تھا، شراب کے ساتھ تیار ہوا تھا، رات کو سویا، میں سو گیا، مجھے نیند میں ایک کوئی دعا کی آواز سنائی دی تو دیکھا وہی شرابی اللہ سے ایسی توبہ کر رہا تھا، ایسی توبہ کر رہا تھا. میں نے سوچا اگر میں جا کر وضو کروں، وضو کر کے آؤں تو کہیں دعا یہ مکمل نہ کر لے. میں اسی حالت میں اس کے پیچھے بیٹھ کر آمین کہنے لگا. یہ شرابی ہے اللہ. اسی حالت میں عبدالرحیم صاحب تھے میوات کے، بڑے ڈاکو تھے، بڑے ڈاکو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تشکیل کیا اور کہا آپ کو یہ کام کرنا ہے. کہا میں ڈاکو؟ کہاں. اللہ نے نظام الدین پہنچایا اور اللہ نے پورے میوات کے نیکیوں کا ان کے اعمال نامے میں درج کرا دیا. پورا میوات کھڑا ہو گیا. ڈاکو تھے. میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بس آخری بات، میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیا، انہوں نے جھڑک دیا، بہت کیا لان تان کیا. لیکن جب نظام الدین لے آئے تو وہ شخص نظام الدین میں آیا تو موت تک نظام الدین میں رہا اور مرنے کے بعد بھی نظام الدین سے نہیں گیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ نے پوچھا زکریا کے لے کر آئے، اللہ سے کہوں گا میاں جی موسیٰ کو لے کر. بڑے بڑے خلفاء، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے خلفاء مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے خلفاء. میں کیا سناؤں، بڑی فہرست حضرت شیخ کے خلفاء کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں جی موسیٰ کو لے کر آئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ نے پوچھا الیاس کا لے کر آئے، اللہ سے کہوں گا میاں جی موسیٰ کو لے کر. حضرت آپ تو یہ کہتے تھے مولی انعام اور مولی یوسف کا، مولی انعام میری یوسف میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت حاجی امداد اللہ خان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت گنگوئی، حضرت قاسمی نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد قاسم نانوتوی رحمۃ، جیسے ان کے لیے دو تھے ویسے میرے لیے یوسف اور انعام ہے. لیکن اللہ نے پوچھا الیاس کیا لے کر آئے، میاں جی موسیٰ کو لے کر. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پورے عالم میں جائیں. نکلنا اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اللہ کے امر یقین کر کے. جب تک اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر یقین نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے راستے کی تاخیر کو گناہ نہیں سمجھو گے. حضرت الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اس کی تائید میں سورہ توبہ کی آیت الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر پڑھا. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے روگردانی کرو تو جان لو اللہ کا سخت عذاب آئے گا، اور سخت عذاب یہ ہے اللہ تمہاری جگہ غیروں کو لائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. دور والے قریب ہو رہے ہیں، قریب والے دور ہو رہے ہیں. میرا اشارہ ہی کافی، قریب والے دور ہو رہے ہیں، دور والے قریب ہو رہے ہیں. جو عظمت اور جو اہمیت، جو حیثیت، جو مقام، جو درجہ، جو درد و غم باہر والوں کا ہمارے مرکز سے ہے، وہ ہمارا لگاؤ، ہماری طلب اور ہماری کوشش نہیں ہے. ہم قریب ہیں، قریب رہ کے دور ہو گئے، وہ دور ہیں. بعض لوگ
دعوت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ دعوت کے ذریعے سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی دعوت قرب کا ذریعہ ہے، اور یہی دعوت اللہ سے بعد کا ذریعہ، یہی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہی نماز اللہ سے بعد کا ذریعہ ہے۔ دعوت اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ترک دعوت یا دعوت اللہ میں کمی یہ اللہ سے بعد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کے جذبات تھے، صحابہ کے جذبات پڑھا کریں۔ ہے تو صحابہ میں رخصتی ہوئی ہے، رات کو گھر آئے ہیں، صبح کو غسل کے لیے غسل خانے میں بیٹھے ہیں، غسل جنابت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں آواز لگ رہی ہے تو غسل بھی کرنا گوارا نہیں کیا، اتنی تاخیر بھی نہیں کیا کہ غسل کر لیں۔ ہماری تاخیر تو ولیمے کے لیے، ہماری تاخیر تو رخصتی کے لیے، ہماری تاخیر تو مکان کی تعمیر کے لیے، ہماری تاخیر یوشع بن نون کا قول ہے 3 لوگ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں نہ آئے کریں۔ حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں ایک وہ شخص جس کی شادی ہو گئی ہے رخصتی نہیں ہمارے ساتھ جماعت میں نہ آئے، ایک وہ شخص جس نے دیوار کھڑی کر دی ہے چھت نہ پڑا ہمارے ساتھ نہ آئے، ایک وہ شخص جو جس کی اٹھنی گاون ہو چکی ہے اور بچہ نہیں دی ہمارے پاس، یہ تینوں قسم کے لوگ آئیں گے، تینوں کا دھیان وہی جائے گا، ایک کا رخصتی پر، ایک کا چھت پر، اور ایک کا ارے بولو تو صحیح جی، اٹھنی کے بچے کا، گھر والوں کو دودھ کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر خوبصورت لڑکی سے نکاح ہوا، انتہائی کالے تھے اور لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، کیا ارمان تھے، کیا جذبات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظام کیا، جاؤ رخصتی کا سامان لے لو، گھر والی کو لے آؤ، بازار گئے رخصتی کا سامان، دیکھو بات کر رہے ہیں ان کو کچھ فکر ہی نہیں بیچارے، ادھر دیکھو اللہ کے بندے، وہاں رخصتی ہو رہی، یہاں بیٹھے ہوئے، رخصتی نہیں کرانا ہے کیا؟ ہو گئی آپ کی جی، بولو رخصتی ہو گئی ہے، بولی اور کرنے کا ارادہ ایسے خاموش۔ کتنے لوگ انتظار میں ہیں کہ دولہا بیچارہ کہیں پھنس جائے رات، تاکہ دلہن کے باپ کو ہم واپس نہ کریں، اس کا خوش کر کے بھیج دیں۔ بہت سے لوگ منتظر رہتے، کل ایک صاحب کہنے لگے انتظار میں ہوں، کوئی دولہا کا نہیں پہنچا گا تو میں تیار ہوں۔ سنے غور سے، کہنے لگے گھڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے، حاجی صاحب اس کو روکو، مفتی صاحب ہیں نہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں، چلے گئے تو گئے بازار میں رخصتی کا سامان لینے کے لیے، مانوت کے تھے، پہنچے بربنی شہر میں رخصتی کا سامان لینے کے لیے، اتنے میں آواز لگی اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے نکلنا ہے، آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلو، وہیں سے رخصتی کا سامان بدلا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا سامان لیا، چہرے پر کپڑے کو ڈھانک کر چلتے چلتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، کہ اللہ کی نبی کی نگاہ مبارک پڑ جائے اور واپس نہ کر دیا جائے، اس لیے وہی لڑتے لڑتے یہ ارمان کے ساتھ گئے۔ اتنی تاخیر بھی بہت آخری بات ہے، حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ قریشی خاندان کے نوجوان سپاہ سالار، مدینے سے صحابی، مدینے سے اپنی تیز ترار گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی امنگوں کو لے کر نکلے۔ کیا رفتار رہی ہوگی، ہوائی جہاز بھی تھک جائے گا، اس کا ایندھن بھی ختم ہو جائے گا، گھوڑے کی سواری نہ گھوڑا تھک رہا ہے نہ سوار تھک رہا ہے، ایسی سواری، جذبات ایسے ہیں، سواری کے بھی جذبات ایسے ہیں، سوار کے بھی جذبات ہیں، سوار کے جذبات سواری میں منتقل ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے سعودی عربیہ پار کیا، لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا پار کیا، تیونس میں داخل ہوئے، تیونس پار کیا، الجزائر میں داخل ہوئے، الجزائر کو پار کیا، المراکش، اللہ پر بنی ناندیڑ، اور یہ ہنگولی نہیں بھائی، پر بنی ناندیڑ ہنگولی بھیڑ نہیں، کہاں ملک لیبیا، تیونس، الجزائر، صحرائے اعظم کو پار کیا، المراکش میں داخل ہو گئے، المراکش کو پار کیا۔ جب المراکش کے آگے پہنچے تو وہاں دریا ٹاٹے مار رہا تھا، وہیں افسوس کیا، ہائے افسوس ہائے افسوس، دریا نے راستہ روک دیا، وہیں سے گھوڑے کو لے کر سمندر میں گھس گئے، سمندر میں اس کے گھوڑے کو اپنے اس کے سینے تک دوڑایا، میان سے تلوار نکالا، اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ گواہ رہنا، عقبہ بن نافع نکلا ہے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے ذوالقرنین کی طرح،
عقبہ نہ تھرا، عقبہ نہ تھکا ہے، عقبہ نہ ہارا ہے، عقبہ نہ ڈرا ہے۔ اگر عقبہ کو معلوم ہوتا اس سمندر کے آگے بھی تیری کوئی بستی ہے جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، عقبہ سمندر کی پرواہ نہیں کرتا، عقبہ سمندر کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا سمندر کے اس کنارے جا کر تیرے دین کی تبلیغ کرتا۔ عقبہ کی واپسی اس لیے ہو رہی ہے، کیا کریں، تیرے زمین کی حدیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ جذبہ تھا، زمین کی حدیں ختم ہو چکی ہیں، ہمارے 4 مہینے کی جماعت کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ کشتی کو جلایا، حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کشتی کو جلایا کہ کشتی واپسی کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں کشتی کو جلایا اس جبل پر، اس پہاڑ پر، اس کا نام پڑا جبل طارق۔ جہاں کشتی کو جلایا وہاں پر مسجد بنایا سعودی عربیہ نے، اس مسجد کا نام رکھا جبل طارق مسجد۔ جہاں کشتی کو جلایا وہاں یونیورسٹی بنایا سعودی عربیہ نے، اس کا نام رکھا جبل طارق یونیورسٹی۔ قیامت تک لوگ پوچھیں گے یہ واپسی ہو رہی تو ہوا بے نافع کی، صحرائے اعظم میں، کہیں الجزائر میں، وہیں انتقال ہوا، وہیں اللہ کو پیارے ہوا۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے پیغام کو لے کے پورا عالم جائیں گے، پورا عالم منتظر ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ساری دنیا کی نگاہ نظام الدین پر، نظام الدین کی نگاہ مہاراشٹر پر، مہاراشٹر کی نگاہ پروری پر۔ پروری کیا کر رہا ہے؟ ابھی نظام الدین والے کہنے لگے یہ صوبہ ایسا ہے، اللہ اس کو پوری دنیا کے اعتبار سے نمونہ بنائے گا۔ ہمارے بڑے ذمہ دار نظام الدین کہنے لگے میں دنیا میں بہت پھرا ہوں لیکن اس صوبے جیسا کام پوری دنیا میں کہیں گے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ کوئی تکبر کی بڑائی کی بات نہیں، یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نعمت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، کرو گے اظہار انشاءاللہ۔ اظہار سے مراد یہ ہے کہ اس نعمت کو لے کر جو ہمارے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو لے کر ہم سارے عالم میں پھریں گے، اس نعمت کو تقسیم کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جائیں گے سارے عالم میں؟ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ۔